نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے تقلید کے حوالے سے صرف اتنی بات عرض کی تھی کہ تقلید کی اہمیت کیا ہے، ہم تقلید کیوں کرتے ہیں، تقلید کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اور پھر میں نے آپ کے سامنے تقلید کا معنی بیان کرنا شروع کیا تو صرف تقلید کا لغوی معنی بیان کیا تھا کہ اہل لغت اہل زبان لفظ تقلید کا کیا معنی بیان کرتے ہیں، اور پھر اس پر میں نے آپ کے سامنے احادیث بخاری شریف کے حوالے سے پیش بھی کی تھیں کہ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، اور اس کو میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کی بھرپور انداز میں کوشش بھی کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج میں نے آپ کے سامنے تقلید کا اصطلاحی معنی بیان کرنا ہے۔ جس طرح لغوی معنی میں نے لغوی کی تشریح بیان کی تھی کہ لغوی کہتے کسے ہیں، ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ اہل زبان جس لفظ کا جو معنی بیان کریں وہ لغوی معنی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اصطلاحی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل فن فیلڈ والے لوگ اس لفظ کا اس جملے کا جو معنی اور جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے، اسے اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے کہ فن والوں کے ہاں تقلید کا کیا معنی ہے، مقلدین کے ہاں تقلید کا کیا معنی ہے، یا فقہا کے ہاں تقلید کا کیا معنی ہے۔ اس کو آپ اس انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے کچھ عبارات لکھی ہوئی ہیں تقلید کے اصطلاحی معنی کے حوالے سے۔ سب سے پہلی عبارت ہے کشاف اصطلاحات الفنون، حضرت علامہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی نور اللہ مرقدہ کی۔ اس میں تقلید کا اصطلاحی معنی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل کأن ھذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ من غیر مطالبۃ دلیل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ انسان حسن ظن کی وجہ سے کسی کے قول یا کسی کے فعل کو تسلیم کر لے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے، اس طرح سے کہ گویا اتباع کرنے والا شخص دوسرے کے قول یا فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتا ہے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ تقلید کا اصطلاحی معنی ہے جو قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو بہترین سمجھتے ہوئے اس کے علم، اس کے تدبر، اس کی فقاہت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ اس کی بات کو یا آپ اس کے کام کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہی درست ہے جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے، اور پھر آپ ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، بس جیسے جیسے وہ کرتے ہیں، جیسے جیسے وہ کہتے ہیں آپ بھی ویسا ویسا کہنا اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا آپ کسی دوسرے کے قول یا فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا رہے ہیں، تو یہ تقلید ہے۔
لیکن اس میں آپ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ مطالبہ دلیل الگ ہوتا ہے، دلیل کا نہ ہونا الگ ہوتا ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہاں میں نے مطالبہ دلیل کی بات کی ہے کہ دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے قول یا فعل کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کو دکھانے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، یہ تقلید ہے۔ ہمارے آج کے اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو تقلید سے متنفر کرنے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں کہ تقلید میں دلائل نہیں ہوتے، یہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ایک تیسری چیز ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی جا کے ذرا اپنے کسی علامہ صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے، کسی عالم سے ذرا دلیل کا مطالبہ کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ہمیں مطالبہ دلیل کے اوپر اکساتے ہیں۔ تقلید میں مطالبہ دلیل نہیں کیا جاتا، دلیل موجود ہوتی ہے۔ اب مطالبہ دلیل کے اوپر اکسا کر وہ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ان کے پاس دلیل موجود نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یا علماء احناف کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر حدیث پاک یا قرآن کریم کی آیت بطور دلیل موجود نہ ہو۔ ہاں، آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، ہم نے پڑھائی نہیں، ہمارا قصور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دلائل موجود نہیں۔ جو پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ایک ایک مسئلے کے اوپر کتنی کتنی احادیث آتی ہیں، کیسے کیسے قرآن کریم کی آیات سے مسائل کا استنباط اور استخراج ہوتا ہے، کیسے مسائل نکلتے ہیں۔ یہ پڑھنے والے جانتے ہیں، پڑھانے والے جانتے ہیں، جو اس فیلڈ میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، ہر آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ تو مطالبہ دلیل الگ ہے اور دلیل کا نہ ہونا الگ ہے۔ ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ عام آدمی کے لیے ہے کہ وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ عام آدمی مثال کے طور پر میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا کہ بھئی مولانا صاحب فلاں مسئلے کا جواب چاہیے، تو میں کہوں گا اس کا یہ جواب ہے۔ اب وہ کہے گا کہ بھی اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل کا مطالبہ، یہ مقلد کی نشانی نہیں۔ مطالبہ دلیل کرنا یہ مقلد کی نشانی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ غلط ہے، کہ میرے پاس دلیل موجود نہیں۔ ظاہر ہے مسئلہ میں نے درست بیان کیا، میں نے قرآن کریم کی کسی آیت سے بیان کیا یا کسی حدیث پاک سے بیان کیا یا کسی فقہی اصول کے زیر اثر میں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں میرے پاس دلیل موجود نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کو دلیل دینے کا پابند نہیں ہوں، میں آپ کو دلیل دینے کا پابند نہیں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم تقلید کو تسلیم کرتے ہیں اور تقلید کرنے والے ہیں، اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن لوگ اس بات کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آج کے زمانے میں مطالبہ دلیل کرتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ دلیل موجود ہے، لے لو بھائی، موج کرو۔ دینی نہیں چاہیے تھی تمہیں، کیونکہ تمہیں کون سا سمجھ آنی ہے۔ میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں گا یا قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں گا، آپ کو کیا پتہ چلے گا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی اور آدمی اس کا کوئی اور ترجمہ کر دے، آپ نے اس کی بات مان لینی۔ تو علم ہوگا، صلاحیت ہوگی تو دلیل اس کو دو تو بات سمجھ بھی آئے گی نا، وہ پکا ہو کے اس کے اوپر چلے گا بھی۔ یا تو تھوڑا سا وقت نکال کے آؤ اور اچھے سے دلیل کو سمجھ لو۔ 2 منٹ کے لیے آپ کال کریں اور کہ بھی ہمیں دلیل دے دو، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ مطالبہ دلیل ہے، ہم اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ہمیں بھی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی کہتے ہیں دلیل دے دو تو ہم کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس پہ۔ لیکن جو بات میں نے سبق کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی وہ مطالبہ دلیل کی ہے، دلیل کی بات الگ ہے۔ مطالبہ دلیل نہیں کیا جاتا، دلیل موجود ہوتی ہے۔ یہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری بات، حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے الاقتصاد، اس کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اردو زبان میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض حسن ظن کی بنیاد پر مان لینا۔
کہ یہ دلیل کے مطابق بات بتلائے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ نیک آدمی تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور انہوں نے جو بات بھی بیان کی ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، یہ ہمارا حسن ظن ہے۔ شافعی مذہب کو ماننے والا امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق یہی حسن ظن رکھتا ہے۔ حنبلی مذہب کا پیروکار حنبلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق یہی حسن ظن رکھتا ہے۔ مالکی مذہب کا پیروکار امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق یہی حسن ظن رکھتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ دلیل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے مطابق مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے دلیل کی تحقیق نہیں کرتے کہ بھی آیا جو تم نے حدیث پاک بیان کی ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اس کا راوی کون تھا، آؤ ذرا راوی کی تحقیق کریں۔ تو یہ تقلید ہے کہ ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہ انہوں نے تحقیق کی ہے، ان کے علم کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق، ان کا علم بھی ہم سے بلند، ان کا فہم بھی ہم سے بلند، وہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ یا اس کے بعد کے زمانے کے لوگ، بہرحال ہمارے زمانے سے ہزارہا لاکھا درجہ بہتر زمانہ ان کا، تو اس بہترین زمانے میں جو علم جو فہم انہیں اللہ نے عطا فرمائی آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو جو دلائل کی تحقیق انہوں نے کی وہ آج ہم نہیں کر سکتے، اس لیے حسن ظن کی بنیاد پہ ہم ان کے مسئلے کو قبول کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقلید۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تقلید ہے کہ آپ حسن ظن کی بنیاد پر کسی کے قول یا فعل کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ لازمی بات ہے اس نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، اس کا اللہ والا ہونا، اس کا فہم و فراست والا ہونا، اس کا علم والا ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ غلط مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، وہ دلیل کے مطابق بات ہی کہے گا جب بھی کہے گا، اس لیے ہم اسے دلیل کی تحقیق نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی اضافی نوٹ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، یہ مطالبہ دلیل یا دلیل کی تحقیق عام بندے کے لیے ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک بندہ جو علم نبوت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو مسائل کا استنباط کا طریقہ اور استخراج کا طریقہ یعنی مسائل نکالنے کا جو علم ہے، فن ہے، اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی یہ دلیل ہے، یہ مسئلہ اس دلیل سے یوں نکلا ہے، اور اس کو بیان کس نے کیا؟ فلاں نے بیان کیا۔ تو یہ ہم سبھی کو بتاتے ہیں، دلائل پڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دلائل نہیں پڑھاتے، عام آدمی کی بات الگ ہوتی ہے، ایک عالم دین کی بات الگ ہوتی ہے، دونوں کی نظر و فکر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کورس کے اندر بھی کچھ خواتین ایسی موجود ہیں نا جو دین کا علم حاصل کر رہی ہیں، جنہوں نے شرح معانی الاثار یا موطا امام محمد یا فلاں فلاں کتاب پڑھی، تو اس میں دلائل آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس میں ساری دلیلیں لکھی ہوتی ہیں، کوئی اور بات نہیں ہوتی، حدیث پر حدیث کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ایک مسئلے پر 20 احادیث آتی ہیں۔ تو یہ دلائل بھی ہم پڑھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دلائل کی ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، سند کے ساتھ حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، بغیر سند کے بھی بیان نہیں کیا جاتا، سند کی بھی تحقیق ہوتی ہے، اسماء اور رجال کا مستقل فن موجود ہے، آج بھی پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی گئیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ کیا بات سمجھائیں گے، عام آدمی کا مسئلہ آپ کیسے حل کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ عام آدمی نے دین کے مطابق عمل کرنا ہے، تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ اس کو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی دین پر عمل کرنے کے لیے 8 سال کا کورس کرنا ضروری ہے، وگرنہ آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں۔ اس کے لیے تقلید ہے، آپ تقلید کریں، ہم آپ کو دلیل کے مطابق مسئلہ بیان کریں گے، آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، دین کے مطابق آپ چلتے رہیں گے، دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان رہے گا۔ تو یہ تقلید ہے۔ بہرحال 2
تعریفات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ایک تیسری تعریف بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اسی کو میں نے آپ کے سامنے سمجھانا ہے۔ اور یہ تقلید کی تعریف ایسی ہے جو جامع معنی ہے۔ جامع اور معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ علماء سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے متعلق ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں، کوئی چیز ایسی نہ ہو، کوئی جزئی ایسی نہ ہو، کوئی ہلکا سا پوائنٹ بھی ایسا نہ رہے کہ جو اس میں آنے سے رہ جائے۔ یہ جامع ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جائے۔ معنی کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کوئی اعتراض اس کے اوپر نہ آئے جو اس تعریف کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ جو بھی بات کریں گے، یہ جو تقلید کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے نا، اس تقلید کی تعریف کو آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد زبانی یاد کر لیں۔ دنیا کا کوئی آدمی آپ کے اوپر اعتراض کرے تقلید کے مسئلے پر، اسی تعریف میں آپ کو جواب مل جائے گا، آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایسی تعریف ہے، جامع بھی ہے، معنی بھی ہے، ہر قسم کے اعتراض کو دور بھی کرتی ہے، اور ہر قسم کی چیز کو اس تعریف کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے کہ تقلید کہتے کس کو ہیں، کس قسم کی چیزوں میں تقلید کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس تعریف کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں، یہ میں نے ایک ایک چیز آپ کو سمجھانی ہے، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل، مفتہ بہی یا مفتہ بہا، یہ ہی اور ہا کا فرق بھی علماء سمجھتے ہیں، عام بندہ تو نہیں سمجھے گا نا، مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ تو مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، یہ تقلید ہے۔ اب اس کے الفاظ تو بڑے مشکل ہیں، لیکن جب آپ کو میں سمجھاؤں گا تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوں گے۔ سب سے پہلی بات اس میں بیان کی گئی ہے مسائل اجتہادیہ میں، تقلید مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے، مسائل غیر اجتہادیہ میں تقلید نہیں ہوتی۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں فیصلہ لکھا ہوا ہے، حدیث واضح طور پر موجود ہے، تم کہتے ہو نہیں ہم امام کی بات مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں غلط بات ہے، ہم نے تو کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ایک مسئلہ اگر قرآن میں موجود ہے، ایک مسئلہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر موجود ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھی ہم اس قرآن کی آیت کو یا حدیث کو نظر انداز کر کے پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو مانیں گے۔ تو یہ ہم نے آج تک بات نہیں کہی۔ یہ اگر کوئی بات ہمارے ذمے لگاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تقلید کہتے کس کو ہیں، اسے یہ پتہ ہی نہیں تقلید کہتے کسے ہیں۔ تقلید ہوتی ہے مسائل اجتہادیہ میں، اجتہادی مسائل جن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو یوں کروں گا کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں قرآن کریم کی دو آیات آ جائیں، ایک آیت کا تقاضا کچھ ہو، دوسری آیت کا تقاضا کچھ ہو، اب انسان سوچے گا کہ بھی عمل کس پر کرنا ہے، سوچے گا نا کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک ہی مسئلے پر ایک سے زائد آ جائیں، دو آ جائیں، تین آ جائیں، اب انسان سوچے گا کہ نہیں سوچے گا کہ مسئلہ ایک ہے، میں یوں عمل کروں یا یوں عمل کروں۔ تو اب فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں، لیکن احادیث موجود ہیں۔ قرآن کریم میں فیصلہ موجود نہیں لیکن آیات موجود ہیں۔ اب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کی ایک خاص شرائط ہے، میں انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ عرض کروں گا۔ وہ اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، دلائل کی دنیا میں غوطہ زنی کرتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان دو آیات میں سے کس آیت کو لینا ہے، کس آیت کا کیا مطلب ہے اور کس آیت کا کیا مطلب ہے۔ یہ دو احادیث ہیں یا تین احادیث ہیں، تو ان احادیث کا کیا معنی ہے، کس حدیث پر اب ہم نے عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا۔
تو جب فیصلہ حدیث اور قرآن میں موجود نہ ہو لیکن قرآن کی آیات اور احادیث موجود ہوں، فیصلہ نہ ہو، تو پھر مجتہد اس پر فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ فیصلہ نبی نے نہیں کیا، کیونکہ فیصلہ صحابہ نے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب امام اس پر فیصلہ کرتا ہے تو ہم ان مسائل میں امام کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک مسئلے پر اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یا امام شافعی نے یا امام مالک نے یا امام احمد بن حنبل نے کسی نے کوئی بات کہہ دی اور قرآن کی واضح آیت اس کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو امام کو مانتے ہیں۔ اس قسم کا ذہن رکھنے والا تقلید کی الف اور با سے بھی ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں تقلید کہتے کس کو ہیں۔ جو پہلے جملے کو نہ سمجھ سکے، مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوتی ہے، اس کو آگے کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں، یعنی وہ مسائل جو اس قسم کے مسئلے ہیں کہ جن میں فیصلے نہیں ہو سکے۔ اب امام ان میں سے، ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ایک مسئلے میں دو ہیں تو ان میں سے ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے نا، دونوں پر تو عمل نہیں ہوگا۔ جب آپ نے سنت عمل تلاش کرنا ہے تو آپ اجتہاد کریں گے۔ اب ایک معاملہ میرا ہے کہ میں اجتہاد کروں، یا آج کے زمانے کے کسی آدمی کا ہے کہ وہ آج بیٹھ کر اجتہاد کرے، اور ایک معاملہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ امام اعظم صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ کے زمانے میں علم حاصل کر رہے ہیں، صحابہ کی مجالس میں جا رہے ہیں، صحابہ سے علم دین حاصل کر رہے ہیں اور آگے اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں۔ تابعین کا زمانہ ہے، کچھ زمانہ صحابہ کا، کچھ تابعین کا، تو خیر القرون میں وہ زمانہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ایک اس زمانے کے شخص کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کرتا ہے، اور ایک آج میں اور آپ ہیں کہ اپنے اجتہاد سے آج کے زمانے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم آج کے زمانے کی بات کو مانیں گے، کسی بندے کی بات کو آج کے زمانے میں تسلیم کریں، یا ہم پہلے لوگوں کے پاس چلے جائیں؟ بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوتی ہے، اور کرتا کون ہے؟ غیر مجتہد۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، یعنی جو آدمی مجتہد نہیں ہے تقلید وہ کرے گا، جو آدمی خود مجتہد ہے اسے تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تقلید کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تقلید کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں بھئی اچھا تقلید کرنا واجب ہے، تو پھر جس امام کی تم تقلید کرتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ خود کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ جب تقلید واجب ہے تو سبھی کے لیے تقلید واجب ہوگی نا، جب نماز فرض ہے تو سبھی کے لیے فرض ہوگی۔ یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز فرض ہے تو سبھی نے نماز پڑھنی ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، صحابی ہے، غیر صحابی ہے یا نبی ہے، نماز سب کے اوپر فرض ہے۔ جو بھی بالغ ہو جائے گا اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی۔ نماز کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں، بس وہ پوری ہو جائیں تو نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب جس میں وہ شرطیں پائی جائیں گی اس کے اوپر نماز فرض ہوگی، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، کوئی آدمی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جب تقلید واجب ہے تو سبھی کے لیے واجب ہوگی نا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ وجوب والا عمل کیسے کیا؟ انہوں نے کس کی تقلید کی، اور انہوں نے اس جو واجبی ایک عمل تھا اس کو کیسے ادا کیا؟ یہ سوال وہ آدمی کرے گا جس کو تقلید کی تعریف نہیں آتی۔ جس کو تقلید کی تعریف آتی ہوگی وہ یہ سوال ہی نہیں کرے گا۔ یہ سوال ہی بے وقوفانہ اور احمقانہ ہے
کہ غیر مجتہد تقلید کرتا ہے، جو خود مجتہد ہے وہ تقلید کیوں کرے گا؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد مجتہد کی تقلید کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہیں، ان کی تقلید کی جاتی ہے، ان کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، ہر امتی پر نبی کا کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ لازم اور ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی امتی بغیر کلمہ پڑھے امتی بھی نہیں بنتا، اور اگر کلمہ نہ پڑھے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے۔ کلمہ پڑھے بغیر نمازیں پڑھتا رہے، کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہر انسان پر کسی نہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے تو نبی کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اگر ہر انسان پر کسی نہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے تو نبی بھی انسان ہے نا۔ ہمارے نزدیک تو انبیاء انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بشر کو مقام نبوت پر سرفراز فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پر میں ابھی بات عرض نہیں کرتا، لیکن میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان پر کلمہ پڑھنا لازم ہے نا، تو نبی بھی انسان ہیں، وہ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے غیر نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ غیر نبی کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، جو خود نبی ہے اسے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل اسی طرح غیر مجتہد مجتہد کی تقلید کرتا ہے، جو آدمی خود مجتہد ہے اسے تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر تقلید واجب ہی نہیں۔ غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، جو آدمی مجتہد ہے اس پر تقلید واجب نہیں۔ اعتراضات ختم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو پہلی بات یہ کہ مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوتی ہے، پھر ان مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد مجتہد کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ غیر مجتہد جو آدمی مجتہد نہیں ہوتا، جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، جو میرے جیسا آدمی ہوتا ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، دین کی الف با اس کو نہیں معلوم ہوتی، سیدھا سیدھا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز روزے کا اس کو پتہ ہے کہ بھی کیا کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، بس اتنا ہی پتہ ہے اس کو، اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ اس قسم کا آدمی مجتہد کی تقلید کرتا ہے، پھر وہ مجتہد بھی کیسا ہو جس کی اس نے تقلید کرنی ہے، کچھ اس میں بھی شرطیں پائی جانی چاہیے نا، کہ ہر مجتہد کی آپ تقلید شروع کر دیں گے۔ آج کے زمانے میں کوئی شخص اٹھے کہ بھئی میں مجتہد ہوں، اجتہاد کا دعویٰ کر دے، تو کیا ہم اس کی بھی بات مان لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس مجتہد میں کچھ چیزیں بھی پائی جانی چاہیے، بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن اس مجتہد کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں، بہت سارے اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جس قول کے اوپر فتویٰ ہے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، امام ابو یوسف یوں کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، امام محمد یوں کہتے ہیں، امام قاضی ابو یوسف یوں کہتے ہیں، امام ظفر یوں کہتے ہیں۔ تو کئی سارے حنفی ہیں، سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو بھئی اب کس کی بات کو مانیں، کس کے مسئلے پر عمل کریں؟ ایک نے مسئلہ یہ بیان کر دیا، دوسرے نے یہ کر دیا، اب کس کے پاس جائیں؟ ہاں، اب آپ کے پاس حل موجود ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس مجتہد کے اقوال میں سے، آراء میں سے جس قول پر فتویٰ ہے اس قول کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے، اس پر آپ عمل کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں مفتہ بہا مسائل، کہ جن مسائل کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے، جن مسائل رائے موجود ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر عمل تو کسی نے نہیں کیا، رائے ہے نا، تو رائے کی حیثیت رائے کی ہوتی ہے، یا آپ نے ایک تجویز پیش کی لیکن اس تجویز کو قبول کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ بھی تو ذرا فیصلہ کرنا ہے نا۔ تجویز تو آ گئی، لیکن اس تجویز کو قبولیت بھی حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس پر فتویٰ بھی دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔
تو غیر مجتہد مسائل اجتہادیہ میں مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کرتا ہے، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی مجتہد ہے، میں غیر مجتہد ہوں، مسئلہ اجتہادی ہے، مفتہ بہا مسائل کو غیر مجتہد کے پاس جا کر اجتہادی مسئلہ جب پوچھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر فتویٰ ہے، اس مسئلے پر فتویٰ نہیں۔ مفتی صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، جا کے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں، مجھے اس پہ فتویٰ دے دیں، تو مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی رائے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آراء اور بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن مفتی صاحب نے فتویٰ کس رائے کے مطابق دیا اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اب وہ رائے جو قائم کی گئی ہے وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ قائم کی گئی ہے، ایسے خامخواہ کسی نے منہ سے بات نہیں نکال دی، وہ کسی رائے کے اوپر مبنی ہے، کسی دلیل کے اوپر مبنی بات ہے، ایسے نہیں ہے کہ خامخواہ کسی نے کوئی بات کہہ دی۔ اب جب اس پر دلیل موجود ہے، آپ دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے تو آپ تقلید کر رہے ہیں۔ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اجتہادی مسئلے میں غیر مجتہد کے پاس گیا، انہوں نے جا کر اس کو فتویٰ دے دیا، مفتہ بہا مسئلے کا علم ہو گیا، اب اس نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا کہ مفتی صاحب اس پہ کوئی دلیل بھی دو، دلیل بھی ساتھ لکھو، ایسے ہم خامخواہ بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو اگر دلیل مانگے گا تو یہ تو اس کا مطلب ہے خود عالم ہے کہ اس کو پتہ ہے، کیونکہ دلیل کا علم جب اس کے سامنے بیان کیا جائے گا تو یا تو یہ اقرار کرے گا یا انکار کرے گا۔ تو جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے تو دلیل کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ اصولی سا موقف ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی، لیکن کسی نے لکھ کر آپ کو دے دی، آپ چپ کر کے منہ اٹھا کے اس کو لے آئے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو اس کی دلیل نہیں بنتی۔ اب آپ پریشان ہیں کہ بھئی یہ پھر کیسے لکھ دی کسی نے، اس کا مطلب غلط لکھ دی۔ تو بھئی جب آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا کہ آپ اس دلیل کی جانچ پرکھ کر سکتے تو آپ نے مطالبہ کیوں کیا؟ اسی لیے تو ہم نے کہا تھا بھئی آپ غیر مجتہد ہیں تو آپ مطالبہ دلیل نہ کریں، مطالبہ دلیل کریں گے آپ ایسے ہی چوڑے ہو کے گھومتے رہیں گے کہ بھئی ہمارے پاس دلیل بھی ہے، حالانکہ اس دلیل کی الف اور بے کا بھی آپ کو علم نہیں کہ وہ دلیل بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو کیا کر لیا آپ نے اس دلیل کو لے کر؟ تو غیر مجتہد اجتہادی مسئلے میں مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بغیر مطالبہ دلیل کے مانتا ہے، لیکن وہ مجتہد کیسا ہو؟ وہ مجتہد ایسا ہو جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس مجتہد کے مجتہد ہونے پر دلائل شرعیہ موجود ہوں، ہم تب اس کو مجتہد تسلیم کریں گے۔ یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں آپ اٹھ کے دعویٰ کر دیں اجتہاد کا، میں دعویٰ کر دوں اجتہاد کا، کہ ہم مجتہد بن گئے، آؤ بھی لوگوں ہماری تقلید کرو۔ نہیں نہیں نہیں، پہلے آپ کا مجتہد ہونا کسی دلیل شرعی سے ثابت بھی تو ہونا کہ بھی آپ مجتہد ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ کے مجتہد ہونے پہ؟ اس پر دلیل پیش کرو نا۔ اس مجتہد کی بات کو بلا مطالبہ دلیل مانیں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ اب اگر میں دلائل کی بات کروں تو ہمارے ہاں دلائل کتنے ہیں؟ 4 ہیں، قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع امت، قیاس شرعی۔ علماء جانتے ہیں اس کو، دین کا علم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ادلہ اربع کہلاتے ہیں، 4 دلائل، ان سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک کبھی مجتہد کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو جائے گا، کبھی کسی کا مجتہد ہونا حدیث سے ثابت ہو جائے گا، کبھی کسی کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہو جائے گا، قیاس تک جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہیں سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
اگرچہ ادلہ 4 ہیں لیکن 3 تک ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چوتھے پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن چلو کسی کے پاس قرآن بھی موجود نہیں، حدیث بھی موجود نہیں، اجماع بھی موجود نہیں، تو ہم کہتے ہیں قیاس شرعی کر لو۔ تو کسی کا مجتہد ہونا قیاس شرعی سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ہاں دلائل ہی 2 ہیں، قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتے، علل اعلان نعرہ لگاتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول کتاب اللہ اور حدیث رسول، تو وہ ذرا قرآن کی کسی آیت سے اپنے بڑوں کا مجتہد ہونا ثابت کر دیں۔ جن کے مسائل وہ مانتے ہیں، قاضی شوکانی ہے یا البانی ہے یا یہ دوسرے تیسرے افراد ہیں جن کے مسائل کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، مانیں گے نہیں کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے کی کیا تحقیق ہے، اس حدیث کی کیا تحقیق ہے، او جی البانی صاحب نے یہ بات بیان کی، تو تم البانی صاحب کے مقلد ہو، تم قاضی شوکانی کے مقلد ہو جو اس کی بات کو تسلیم کر رہے ہو، اس نے جیسے لکھ دیا آپ اس کو ایسے ہی آگے بیان کر رہے ہو۔ نہیں جی ہم تو مقلد نہیں، تو پھر یہ کام تو مقلد کیا کرتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم مانیں گے نہیں ہم تقلید کر رہے ہیں، لیکن عملاً کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، زبان سے کہیں گے نہیں لیکن کر کے دکھائیں گے کہ ہم تقلید کرنے والے۔ لیکن بہرحال میں اس پر بات نہیں عرض کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے مسائل تم نے بیان کیے، مسائل محمدی، فقہ محمدی لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ مارکیٹ میں کتابیں موجود ہیں، جا کے دیکھ لیں۔ فقہ حنفی کے مقابلے میں فقہ محمدی کس نے لکھی ہے؟ تو جس نے فقہ محمدی لکھی ہے اس کا فقیہ ہونا، اس کا مجتہد ہونا تم کس دلیل سے ثابت کرو گے؟ یا تو اس پر قرآن کی آیت پیش کرو یا کوئی حدیث پیش کرو، کیونکہ تمہارے تو یہ 2 ہی اصول ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ لیکن خیر، ہمارے ہاں مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہونا چاہیے، ہم اس مجتہد کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اپنے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق قرآن کریم کی آیت بھی پیش کریں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پیش کریں گے، اور امت کا اجماع بھی پیش کریں گے۔ قیاس تک بات آتی نہیں، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت، حدیث پاک کی تشریحات، واضح احادیث ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن سے یہ بات واضح ہوگی کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک شخص امت میں ایسا آنا تھا جس کی بشارت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے دے کر گئے ہیں۔ تو ہم اس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ ہم اس کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی تو میں تعریف آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں نا، میں انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک کیسے اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن اگلی بات سمجھیں، اس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو گیا، آپ نے اس کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کر لیا، مفتہ بہا مسائل کو آپ نے مان لیا، آپ غیر مجتہد ہیں، مسئلہ اجتہادی ہے جس کے لیے آپ مجتہد کے پاس گئے ہیں۔ لیکن اب اگلی بات، صرف اس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے یہ بات کافی نہیں، بلکہ اس کا مذہب اصول اور فروع کے اعتبار سے مدون بھی ہونا چاہیے۔ اس مجتہد کا جو مذہب ہے، اس کا جو راستہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو فہم و فراست ہے، وہ ساری کی ساری مدون ہو، تدوین لکھی گئی ہو، اصول کے اعتبار سے بھی فروع کے اعتبار سے بھی۔ اصول کیا ہوتے ہیں؟ اعتقادات۔ یہ کیا ہیں؟ اصول۔ اس کے سارے عقیدے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مجتہد کن کن عقیدوں کا ماننے والا تھا، ان کے اعتقادات کیا کیا تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اصولاً لکھا ہوا ہے، الفقہ الاکبر موجود ہے، عقیدے کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، سارے عقیدے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اصول سارے اس میں لکھے ہوئے کہ نہیں لکھے ہوئے؟
اگر اصولاً سے مراد اعتقادات لیے جائیں تو بھی لکھا ہوا ہے، اگر فروع سے مراد مسائل ہوں تو مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فقہ حنفی کی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام صاحب نے اپنے شاگردوں کی کمیٹی بنائی، 40 افراد اس میں موجود، میں ان کے ایک ایک کے نام بھی آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ ان 40 افراد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر، یہ صرف فقہا ہیں جو امام صاحب کے دلائل کو، امام صاحب کے مسائل کو اور فقہ کو مدون کرنے والے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 40 شاگرد تھے، یہ 40 وہ ہیں جن کو فقاہت کا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، تو یہ سارے کے سارے فقیہ ہونے کے باوجود امام صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں، امام صاحب کے علوم کو لکھ رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے اپنا مذہب اصول کے اعتبار سے بھی اور فروع کے اعتبار سے بھی دونوں طرح سے لکھوایا ہے، تدوین کروایا ہے، مدون کروایا ہے۔ تو مجتہد کا مذہب اصول کے اعتبار سے بھی اور فروع کے اعتبار سے بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ جس مجتہد کی آپ نے بات ماننی ہے، جس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہوا ہے، اس کا مذہب یوں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور صرف لکھا ہوا ہونا کافی نہیں کہ کسی نے لکھوایا اور اس کے بعد تاتاریوں نے ضائع کر دیا، نہیں 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 نہیں، آج تک آپ کے پاس ویسے ہی پہنچا بھی ہو، تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچا ہو کہ ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوں کہ حکومتوں کی حکومتیں اس نظام کے تحت چل رہی ہیں، مدارس اور علماء اسی نظام کے تحت پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور کوئی ایک آدھا عالم نہیں، علماء کی ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں علماء وہاں سے فارغ ہوتے ہوں اور ان کو ڈگریاں جاری کی جاتی ہوں، حکومتوں کے قوانین فقہ کے مطابق بنتے ہوں، فیصلے فقہ کے مطابق چلتے ہوں، ہزار سال کی خلافتیں، حکومتیں اس مذہب کے مطابق چلی ہوں، یوں وہ مذہب تواتر کے ساتھ ہر زمانے میں اتنی بڑی مقدار میں چلتا چلاتا آپ تک پہنچا ہو، اب آپ نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ کئی مجتہدین کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے اجتہاد کے ہم قائل ہیں، ان کو مقام اجتہاد پر اللہ نے فائز کیا، امام سفیان ثوری ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، امام جعفر صادق ہیں، دیگر حضرات ہیں، کتنے بڑے بڑے مجتہدین ہیں، ان کے کوئی ہم اجتہاد کی نفی نہیں کرتے کہ وہ مجتہد نہیں۔ مسئلہ یہ ہے ان کا مذہب اصولاً اور فروعاً لکھا ہوا ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچا، یہ کسی نے 500 سال پہلے لکھا، کسی نے 400 سال پہلے لکھا، کسی نے ہندوستان میں بیٹھ کے لکھا اور کھاتے ان کے ڈال دیا، تو یہ چیزیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دین کے مقابلے میں نیا دین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو تقلید اس انداز میں ہوتی ہے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مانتا ہے۔ وہ مجتہد کیسا ہوتا ہے؟ اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہوتا ہے، پھر اس کا مذہب اصول اور فروع کے اعتبار سے لکھا ہوا ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچتا ہے۔ ہم اب تقلید کرنے والے شمار ہوتے ہیں، اب ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، تو ہم مقلد ہیں اور وہ مجتہد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں، فقہ حنفی میں، یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو خارج ہو، یا کوئی اضافی چیز نہیں جو اس میں نہ آئی ہو۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت کو بیان کرتے ہیں، ان کے مسائل کے مطابق علم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ لیکن کن مسائل میں ہم فالو کرتے ہیں؟ مسائل اجتہادیہ میں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو یہ تعریف آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اور ایسے یاد کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس میں جو عنوانات آپ کے سامنے چھیڑے ہیں وہ ویسے ہی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ تعریف کے الفاظ کو زبان سے رٹ لیں، آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو جائیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ تو اس انداز میں آپ نے اس کو تقلید کی تعریف کو یاد کرنا ہے۔ پھر اگلی بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ شریعت کے جو مسائل ہیں
وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے مسائل واضحہ، واضح مسئلہ موجود ہے، اور دوسرے ہیں مسائل غیر واضحہ، انہی کو اجتہادی مسائل بھی کہا جاتا ہے، جو غیر واضح مسئلے ہیں جن میں وضاحت موجود نہیں۔ جہاں وضاحت موجود ہے وہاں تو قیل و قال کرنے کی گنجائش ہی نہیں، زبان ہلانے کی گنجائش ہی نہیں، کیا وہاں پہ بات کریں گے؟ آپ نے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے۔ شریعت کا واضح مسئلہ آپ نے واضح انداز میں قبول کرنا ہے، اور جو غیر واضح مسئلہ ہے جس کو اجتہادی مسئلہ کہتے ہیں اس میں آپ کو مجتہد کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر آپ غیر مجتہد ہیں تو پھر آپ نے اس مجتہد سے بغیر مطالبہ دلیل کے مسئلہ دریافت کرنا ہے اور اس نے آپ کو مسئلہ بتانا ہے۔ تو یہ مسائل غیر واضح ہیں، لیکن ان مسائل غیر واضحہ جن کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسمیں ہیں۔ میں صرف آج آپ کے سامنے قسموں کا بیان عرض کر دیتا ہوں، ان کی تفصیلات اگلے سبق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ مسائل اجتہادیہ یعنی مسائل غیر واضحہ کی 5 قسمیں ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں، غیر واضح مسائل کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 قسموں کے ہیں۔ سب سے پہلے مسائل غیر واضحہ میں آتے ہیں مسائل غیر منصوصہ، ایسے مسائل جن پر نص موجود نہیں۔ نص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ غیر منصوصہ مسائل جن پر کوئی نصوص موجود نہیں، ان مسائل میں آپ کو تقلید کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ غیر مجتہد ہیں۔ مجتہد ان مسائل میں اجتہاد کرتا ہے جو مسائل غیر واضحہ یعنی غیر منصوصہ ہوتے ہیں، جن پر نصوص موجود نہیں ہوتی۔ جن مسائل میں نصوص موجود نہیں، ان مسائل اجتہادیہ میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور مسئلہ نکال کر غیر مجتہد کے سامنے پیش کر دیتا ہے، کیونکہ غیر مجتہد نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بھئی کھانے میں مچھر گر گیا ہے، میں کیا کروں؟ مچھر گر گیا ہے، مکھی کا مسئلہ تو حدیث میں موجود ہے، مچھر کا موجود نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث پاک ہے، مچھر گرا ہے، کیا کریں اب؟ تو مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کر کے غیر مجتہد کو مسئلہ بتا دیتا ہے۔ ہم غیر مجتہد ہوتے ہوئے اس مجتہد کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا ہے۔ ہاں، اس نے اجتہاد کس دلیل کی بنیاد پہ کیا، کس دلیل سے مسئلہ نکالا، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، لیکن آپ کے سامنے عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سے مراد یہ کہ عام آدمی کے سامنے عرض کرنے کی اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو پہلا، غیر منصوص مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے۔ مجتہد غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کرتا ہے، مسائل غیر واضحہ میں یہ پہلی قسم ہے کہ نص موجود نہیں۔ پھر دوسری قسم ہے مسائل منصوصہ متعارضہ، یہ مسائل غیر واضحہ کی دوسری قسم ہے۔ نص موجود ہے لیکن ایک نص دوسری نص کے خلاف ہے، ایک آیت میں کچھ بات بیان کی جا رہی ہے اور دوسری آیت میں کچھ بات بیان کی جا رہی ہے، ایک حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، دوسری حدیث میں اس کے بالکل خلاف مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نصوص موجود ہیں لیکن نصوص متعارض ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب مجتہد ان نصوص میں اجتہاد کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ ان کا ٹکراؤ کیسے ختم کرنا ہے، ان میں سے کس حدیث کو لینا ہے کس کو نہیں لینا۔ تو یہ مسائل غیر واضحہ ہیں، مسائل اجتہادیہ ہیں، ان میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور مقلد اس کے اجتہاد کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کر لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟
تو دوسری قسم کیا ہے؟ مسائل منصوصہ متعارضہ، نصوص ایک دوسرے سے متعارض ہیں، ٹکراؤ میں ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے مسائل غیر واضحہ میں مسائل منصوصہ مجملہ، مسائل منصوصہ مجملہ، نصوص موجود ہیں لیکن مجمل ہیں، اجمال کے ساتھ، تفصیل نہیں ہے۔ ایک اجمال ہوتا ہے اور ایک تفصیل ہوتی ہے۔ تفصیل انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹیلز، اور اجمال کہتے ہیں شارٹ بات کو بیان کرنا، شارٹلی انداز میں کسی چیز کو بیان کریں تو عربی زبان میں اس کو اجمال کہتے ہیں۔ تو مسائل منصوصہ مجملہ کہ نص موجود ہے لیکن وہ نص واضح نہیں ہے، ڈیٹیل کے ساتھ کھول کر بات کو بیان نہیں کر رہی، اس کی میں مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اجمال ہے، اس میں تفصیل نہیں آ رہی۔ تو اب مجتہد ایسے غیر واضح مسئلے میں، ایسے اجتہادی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کر کے اس اجمال کی تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ ہم اس کی تفصیل کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کر لیتے ہیں، تو ہم مقلد ہوئے، وہ ہمارے مجتہد ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تیسری قسم ہے مسائل غیر واضحہ کی، جن میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور مقلد اس اجتہاد کی تقلید کرتا ہے۔ پھر چوتھی قسم کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، نصوص موجود ہیں لیکن معانی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو۔ اس کی مثال بھی آپ کے سبق میں کل آئندہ سبق میں آ جائے گی۔ قرآن کی ایک آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی حیض ہے، ایک معنی طہر ہے۔ محتملۃ المعانی، دو معنی کا احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو۔ تو ایسی نصوص ہیں کہ وہ نص تو ہے لیکن اس کے معانی میں احتمالات ہیں۔ اب مجتہد اجتہاد کرتا ہے کہ ان دو معانی میں سے، ان تین معانی میں سے ہم نے کس معنی کو تسلیم کرنا ہے۔ مجتہد اجتہاد کر کے، غور و فکر کر کے ایک معنی کا انتخاب کرتا ہے، ہم اس کی تقلید کر لیتے ہیں، تو دین کے مسئلے کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بھی نصوص ہیں کہ جن کے معانی میں احتمالات ہوتے ہیں، ان میں مجتہد کے اجتہاد کی اور مقلد کو اس کی تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یوں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پھر پانچویں قسم کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جن کو کہا جاتا ہے مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، یعنی ایسا مسئلہ جو نص میں موجود ہے، نصوص تو موجود ہیں اس مسئلے میں لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ سنت ہے، وہ نفل ہے، وہ مستحب ہے، مباح ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ نص میں موجود نہیں۔ مسئلہ نص میں موجود ہے، نصوص موجود ہیں لیکن اس کے احکام متعین نہیں ہیں۔ مجتہد اس کا حکم بیان کرتا ہے، مقلد اس حکم کی تقلید کرتا ہے۔ تو یہ پانچ قسم کے مسائل ہیں جنہیں مسائل غیر واضحہ، مسائل اجتہادیہ کہا جاتا ہے۔ ان پانچ قسم کے مسائل میں مجتہد کو اجتہاد کی، مقلد کو تقلید کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی مسائل اجتہادیہ ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو یہ مسائل اجتہادیہ میں نے آپ کے سامنے صرف عنوانات کے اعتبار سے عرض کیے ہیں۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ان کی تفصیلات اور اس پر دلائل بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی کون کون سی نصوص کس انداز میں آئی ہیں اور ان پر کس انداز میں حکم لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو ایک مسئلے پر دو احادیث ہیں، ان کا مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے، مجتہد کیسے اجتہاد کرتا ہے ان مسائل میں، مقلد اس کو کیسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ میں آئندہ سبق میں آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا۔ آج کے سبق میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی،
آپ کو ان میں سے کسی بھی بات کے اوپر کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو بتا دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔